لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين خالق السماوات والأرضين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أفضل الأولين وأشرف الآخرين العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المقربين المنتجبين ولا سيما بقية الله في الأراضين فلعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين آمين رب العالمين اما بعد محترم ناظرین و سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہماری گفتگو کا عنوان قرآن کریم میں فضیلت کے معیار کے حوالے سے ہے۔ اس پر ہم کچھ مطالب بیان کر چکے ہیں کہ کن معیارات کے تحت ہم کسی انسان کی اطاعت کریں، کسی انسان کو اپنا آئیڈیل بنائیں، کسی انسان کو اپنا رہبر بنائیں، کسی انسان کو اپنا امام بنائیں، کسی انسان کو اپنا استاد بنائیں۔ کن معیارات کے تحت ہم کیا ہے کسی کو اپنا الگو بنائیں؟ تو قرآن نے کہا کہ اگر کسی کے پاس علم ہے، علم کی وجہ سے کیا ہے اس کو اپنا آئیڈیل بناؤ۔ علم کو معیار قرار دیا قرآن نے۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، علم کو کیا ہے معیار قرار دے کر کیا ہے اس کی اطاعت کرو۔ عزیزان من، لہذا علم جس میں ہے وہ با-فضیلت انسان ہے، با کمال انسان ہے۔ جس کے پاس علم نہیں ہے وہ جاہل ہے، جاہل صفر کی طرح ہے، زیرو کی طرح ہے۔ جب تک اسے اس کے ساتھ عدد نہ ملائیں وہ کیا ہے قابل ذکر شیء نہیں ہے۔ علم معیار ہے، علم کو قرآن نے معیار قرار دیا ہے، اور ہم نے اس کی مثالیں بیان کی۔ اور خود رسول گرامی اسلام کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اگر کوئی علم کے شہر میں آنے کا ارادہ رکھتے ہو، اگر کوئی شہر علم میں آ کر علم حاصل کرنا چاہتا ہو، یعنی یہ بیان فرمانا چاہ رہا ہے کہ اگر علم حاصل کرنا چاہتے ہو در رسول پر آ کر تو سب سے پہلے ضروری ہے در علی پر جانے کی۔ علی دروازہ علم رسول ہے، رسول شہر علم ہے اور علی دروازہ علم ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ جس کو معیار قرار دیا ہے قرآن نے فضیلت کا وہ علم ہے، اور رسول کے روایت نے بھی کہا کہ علی با فضیلت انسان ہے، علم کا دروازہ علی ہے۔ اور علی نے فرمایا رسول نے مجھے 1000 باب علم سکھایا ہے، لیکن ہر باب سے ہزار باب کھلے ہیں۔ یہ علی کی عظمت ہے۔ علی خود بیان فرماتا ہے کہ انی اعلم بطرق السماء من طرق الارض۔ علی کی عظمت یہ ہے، علی فرماتے ہیں علی سلونی کا دعویٰ اگر پوری دنیا میں کسی نے کی ہے تو علی کی ذات نے یہ دعویٰ کیا ہے، اور کسی کی ہمت نہیں ہے۔ علی اس علم کے اس بلندی کا نام ہے جہاں پر کیا ہے انسان کے سوچ کے طائر بھی پرواز نہیں کر سکتا ہے۔ علی اس بلندی علم کا نام ہے۔ خود فرماتا ہے کہ میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمانوں کے راستوں سے واقف ہوں۔ علی نے فرمایا ہے، یہ کسی اور کی ہمت کی بات نہیں ہے، علی اس بلندی پر ہے۔ فرماتے لو کشف الغطاء لمزددت یقینا، یہ عظمت اور کمالات علی ہے۔ اگر خدا تک پہنچنے کے لیے سارے معرفت پروردگار کے لیے جتنے بھی ظاہری پردے ہٹا دیا جائیں تب بھی علی کے علم میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ علی پہلے سے یقین کی اس منزل پر فائز ہے۔ لہٰذا
اگر ہم نے کسی کو کیا ہے بافضیلت انسان کے عنوان پر آئیڈیل قرار دینا ہے تو قرآن نے کہا، روایات کے مطابق، رسول کے فرمان کے مطابق، علی کے بیان کے مطابق علم کو معیار قرار دیا ہے۔ تو سب سے بافضیلت انسان رسول گرامی اسلام کے بعد امیر المؤمنین کی ذات ہے، جس کو قرآن کے معیارات کے تحت ہم اپنا امام، اپنا آئیڈیل، اپنا رہبر بنا سکتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔